بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فریضہ زکوٰۃ، عبادت بھی اور ضرورت بھی۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ خود اصل مالک ہے اور نہ ہی محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ سارے وسائل اور اسباب کی باغ دوڑ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو چاہے رزق سے نوازے اور جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی مالدار بن سکتا ہے اور نہ کسی کی مالداری کو کوئی چھین سکتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ارشاد خداوندی ہے، اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے۔ الغرض مالداری اور تنگ دستی محض اللہ کے اختیار میں ہے۔ مالداروں کو اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور غرور کرنے کا قطعاً حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ایک لمحے میں نان شبینہ کا محتاج بنا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت اور ثمرات ملی ہے، اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا ہے کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے تو ہمیں شکایت یا اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں اور جتنی چاہے خرچ کرے، مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال نہیں بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا وہاں من لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ کچھ حصہ دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ ان جیسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ زکوٰۃ وغیرہ کا حکم کوئی ٹیکس نہیں کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہٰذا اسے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہ ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جائے۔ شکر ادا کیجیے۔ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال جس جگہ رکھ دیا جاتا
اور آسمان سے آگ آ کر اسے جلا کر خاکسار کر دیتی، گویا کہ وہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہو گیا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا اور یہ قبولیت کی نشانی تھی، اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہ تھا، اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس پر وہ غضبناک ہوا۔ بعض احادیث میں بھی اسی مضمون کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومیہ پر یہ کرم فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دینا چاہتا ہے۔ سورۃ توبہ میں صدقات کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث نبوی میں فرمایا گیا، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا، اور ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائیوں کی حاجت روائی پر صرف کرنا دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی، تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا کہ اے میرے رب، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو سارے جانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ حضرت آدم، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا، تو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ کو یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ آپ تو خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا۔ صرف 40واں حصہ۔ پھر غور فرمائیں کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہے،
تو اس پر 1 سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی یا جزوی طور پر باقی ہو، ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 50% یا اس سے زیادہ بھی زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، اور مال آتے ہی وجوب کا حکم دیا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا محض فضل و انعام ہے کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نقد فائدہ بھی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ عام طور پر شرعی عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا، مثلاً نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزہ داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین آلات سے بچانے میں مفید ہے۔ آخرت کا نفع ہی نفع، یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ و صدقہ کے اخروی منافع بے شمار ہے، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یا اخروی منافع کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، 1 روپے کے بدلے میں 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ زکوٰۃ صدقہ میں خرچ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ زکوٰۃ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا، صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ زکوٰۃ و صدقہ کا معمولی حصہ ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاہاں کہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر تک پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا، اس کو جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ 7 قسم کے حضرات میدان حشر میں خداوندی کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ الغرض یہ چند ارشادات ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے، اس کے ساتھ کتنے فضل عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں
اور اسے جبری ٹیکس تصور کرے تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اور اس فرض کی انجام دہی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ خاص کر ماہ مبارکہ میں فریضے کی ادائیگی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مدارس یا دینی خیراتی ادارے کا کوئی فرد اگر چندہ لینے آئے تو چندہ دے کر اس پر احسان نہ کرے بلکہ اس کے احسان مند ہو کہ اس نے ہمیں ایک دینی کام میں عنایت کا موقع دیا، اس کے ثواب میں انشاءاللہ زیادتی ہوگی۔ جس کو جو کچھ بھی دینا ہے پہلی مرتبہ ہی دے دیا جائے، بار بار چکر نہ کٹوائے جائیں، اس لیے کہ اسے سفر کو کئی علاقوں میں کرنا ہوتا ہے۔ معطلی حضرات کی ٹال مٹول سے سارا پروگرام درم برہم ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو دینے کا ارادہ نہ ہو اس سے نرمی سے منع کر دیا جائے، سختی سے دھتکارا نہ جائے۔ زکوٰۃ لینے والا بھی خوف کرے۔ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنا بھی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جب تک زکوٰۃ کا مال اپنے مصرف میں خرچ نہ ہوگا، لینے والے کا ذمہ بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مدارس کے ذمہ دار اور خیراتی اداروں کے سربراہوں کو بھی نہایت عزم و احتیاط لازم ہے۔ انہیں بہرحال آخرت کی جوابدہی پر نظر رکھنی چاہیے اور زکوٰۃ کا پائی پیسہ مصرف میں ہی لگانا چاہیے، خواہ مخواہ و بلا ضرورت تملیک کر کے شک و شبہ کی راہ نہ نکالی جائے۔ قوم کے لوگ اگر آپ پر اعتماد کر کے اپنی زکوٰۃ کا امین آپ کو بناتے ہیں تو آپ کو اس امانت کا پورا حق ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی سے بھی آپ نہیں بچ سکتے۔